اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صلوات بھیجئے محمد علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، سورہ حشر 59واں سورہ قرآن مجید کا اور اس کی 7ویں آیت کا آخری حصہ جس کی تلاوت کا شرف ہمیں حاصل ہوا۔ ارشاد رب العزت ہوا وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو ہمارا حبیب تمہیں عطا کرے وہ لے لو، جو ہمارا رسول تمہیں دے اسے لے لو۔ وما نہاکم فانتہوا، اور جس چیز سے روک دے اسے رک جاؤ، جس چیز سے منع کر دے اس سے باز رہو۔ واتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ شدید عذاب کرنے والا ہے، ان اللہ شدید العقاب۔ ایک معیار قرآن مجید نے جا بجا دیا، ایک مقام پہ نہیں، کتنے ہی مقامات پہ یہ سمجھانے کی کوشش کی، پہلے مرحلے میں تمام انسانیت کو اور دوسرے مرحلے میں ان انسانوں کو کہ جنہوں نے اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا، یعنی دائرے اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو معیار دیا پروردگار عالم نے وہ ایک ہی معیار دیا ہر جگہ۔ قرآن مجید کے حفظ کر لینے کو معیار قرار نہیں دیا، قرآن کا عالم بن جانے کو معیار قرار نہیں دیا، حدیث کا علم حاصل کرنے کو معیار قرار نہیں دیا۔ کوئی سا بھی علم ہو، دینی علم ہو یا دنیاوی علم، علم کے حاصل کرنے کا حکم ضرور دیا، مگر اللہ نے اپنی قربت کا معیار جس چیز کو قرار دیا وہ ان میں سے کوئی بھی علم نہیں، وہ صرف اور صرف ایک معیار قرار دیا کہ جو رسول سے ملے وہ لے لو، جس سے روک دے اسے رک جاؤ، معیار یہ قرار دیا۔ اب دیکھیں نا کہ مختلف مکاتب، مختلف مدارس، تعلیم تو ہر جگہ دی جا رہی ہے، کہاں تعلیم نہیں دی جا رہی ہے؟ وہ دین کی تعلیم ہو یا دنیا کی، اگرچہ کہ دنیا کی تعلیم کچھ ہوتی نہیں، سب دین کا ہی علم ہے، وہ چاہے فزکس کا ہو، کیمسٹری کا ہو، کوئی بھی علم ہو، یہ سب دین کے اندر ہے، دین سے باہر کچھ نہیں۔ یہ تو سازش کے تحت ان علوم کو دین سے باہر کر دیا گیا، ایک چیپٹر میں محدود کر دیا گیا اسلامیات کو، ورنہ تو سارے دین جتنے بھی علوم ہیں وہ سب دین کے اندر ہی داخل ہیں۔ ان تمام علوم کو حاصل کرنے کا حکم دیا مگر نجات کا ذریعہ نہیں بتایا۔ تمام علوم کے حاصل کرنے کا حکم دیا اور فضیلت بھی تھی صاحبان علم کو، لیکن اللہ نے اپنی محبت کا معیار اسے قرار نہیں دیا، بلکہ جو معیار قرار دیا کہ جو چیز رسول کے ذریعے سے آئے، یعنی اگر دین بھی کہیں اور سے آئے گا تو قابل قبول نہیں جب تک اس کا رشتہ، اس کی نسبت رسول سے نہ ہو۔ اور ہر جگہ پہ آ جائیے، ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک مقام پہ تھوڑی، نہ معلوم کتنے مقامات پہ شمار کیے جا سکتے ہیں، شمار کر سکتا ہے آدمی کے کتنے مقامات پہ، لیکن آئیے دوسرا مقام دیکھ لیجئے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ یہ علم حاصل کرو، یہ علم حاصل کرو، یہ علم حاصل کرو، ضرور حاصل کرو یہ علم، مگر ان علوم کے ذریعے سے یہ دعویٰ پورا نہیں ہوتا تمہارا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ بھائی آپ کے سامنے ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر اللہ کی مخلوق پر
قہر بن کے ٹوٹ پڑتے ہیں. تو اللہ کو تو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, اس کے باوجود یہ سب کام کریں, اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی ہے, مگر اللہ کی مخلوق پر ظلم بھی کرتے ہیں, تشدد بھی کرتے ہیں, اللہ کی مخلوق پر زندگی تنگ بھی کر دیتے ہیں. تو یہ تھوڑی بتایا کہ میری اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو کیا معیار ہے میری محبت کا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے فَاتَّبِعُونِی, تو میرا اتباع کرنا. کس کا اتباع؟ اتباع رسول. اب کوئی اپنی مرضی کا دین بناتا پھرے, خود ساختہ دین کو اللہ کے دین کا نام دے دے, معیار بتا دیا کہ جب تک رسول کا اتباع نہیں ہوگا اللہ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. جب تک اتباع, اتباع رسول. پوری توجہ رکھیں برادران اسلامی, ظاہر ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ پیغام پہنچ رہا ہے ان سب کے لیے پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں, پوری توجہ رکھیں اس بات کی طرف. اتباع رسول کیا ہے؟ اتباع رسول کسے کہتے ہیں بھائی؟ ایک ہے اتباع اور ایک ہے اطاعت. دیکھیے قرآن مجید میں یہ دو چیزیں الگ الگ بیان ہوئی نا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, یہ الگ بحث ہے, اولی الامر کے اس طرف نہیں جا رہے. لیکن ایک ہے اطاعت, ایک ہے اتباع. بھئی یہ دونوں ایک ہی چیزیں یا الگ الگ چیزیں ہیں؟ اگر ایک ہی چیزیں ہیں تو ان کو الگ الگ مفہوم کے طور پہ کیوں پیش کیا گیا؟ اتباع الگ کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اتباع کرنا, رسول کا اتباع کرنا. میری اتباع کرو گے تو اللہ کی محبت کے دعوے میں پورے ہو. اور وہاں اطاعت کا حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. امر سمجھ میں آ جائے لوگوں کے تو اولی الامر خود سمجھ میں آ جائے گا. اصل میں لوگوں نے امر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, لہذا اولی الامر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا. بھائی امر دیکھیے نا کیا ہے, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. ہر سال شب قدر میں ہر مسلمان اعمال بجا لاتا ہے, عبادت کرتا ہے ساری رات کی. یہ امر کچھ تو مجھے مل جائے. ہر امر, کتنے امر ہیں کوئی نہیں جانتا. من کل امر, ہر امر کو لے کر آتے باذن رب, اللہ کے حکم سے ہے. تو میرے بھائی جب یہ امر اتر رہا ہے تو کہیں تو اتر رہا ہوگا. یہ امر جو نازل ہو رہا ہے کہاں نازل ہو رہا ہے؟ کوئی جگہ کا تعین نہیں کر سکتا, کہیں تو نازل ہو رہا ہے امر. اور امر ہے کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. امر کی تعریف خود پروردگار نے فرما دی کئی مقامات پہ قرآن مجید میں, اور سورہ یاسین میں یوں ارشاد ہوا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. امر الہی تو یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرے کسی شے کا, کہتا ہے ہو جا تو ہو گئی. یہ امر الہی بتا رہا ہے کہ اضافت ہے, اضافت. امر الگ ہے, اللہ الگ ہے. انما امرہ, اس کا امر, یہ کاکی کے جہاں پر آ جائے تو اضافت ہے. اس کا گھر, اب یہ وہ الگ ہے, اس کا گھر الگ ہے. یہ کاکی کے جو اردو میں آتا ہے وہی مرد, اضافت کا ترجمہ عربی میں ہے. ایک امر ہے اور ایک امر کا خالق ہے, وہ ہے خالق امر, وہ ہے خالق. اب تو بس یہ طے ہو گیا. تو للامر کی اصطلاح کیوں استعمال ہوئی؟ اسی لیے استعمال ہوئی کہ پہلے امر کو سمجھ لینا, پھر یہ دیکھنا کہ یہ امر ہے کہاں. جس نبی کے پاس جتنا امر آیا, قرآن مجید میں ذکر ہے جس جس کو جتنا امر ملا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جتنا امر ملا اتنے معجزات سامنے آئے. جناب موسیٰ علیہ السلام کو جتنا امر ملا اتنے معجزات سامنے آئے. جناب سلیمان کو جتنا امر ملا اتنے کمالات اور معجزات سامنے آتے چلے گئے. تو اب آپ خود سمجھ لیجئے کہ جس کو تھوڑا تھوڑا سا امر ملا وہ مردوں کو زندہ کر دے, جسے تھوڑا تھوڑا سا امر ملے وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آئے. اور یہ جتنے بھی انبیاء, یہ سب ایک طرف, یہ نبی ہیں, یہ پیغمبر ہیں, اور جس سے اللہ
اتباع کا حکم دے رہا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرا اتباع کرنا, رسول کا اتباع کرنا, اس کا منصب کیا ہے؟ اس کا منصب ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً تو مسلمانوں کو یہ تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ منصب نبوت, منصب ختم المرسلین ہے کیا. جب یہ سمجھ میں آئے گا تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ اولی الامر کہتے کسے ہیں. بس وہاں جتنا امر تھا اتنے کمالات. اب یہاں تو عالم یہ ہے کہ دروازے کی کنڈی ہلتی رہ جائے اور سفر تمام ہو جائے. ایسے ہی ہے نا. چلیے آئیے پھر وہی جو مطلب شروع کیا وہاں تک لے کے چلیں. اب بات ہے اطاعت اور اتباع کی, تو یہ تو سمجھ میں آیا کہ اطاعت ہر ایک کی نہیں ہوتی بھائی. اطاعت اللہ کی, اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا. میں کون ہوتا ہوں کہ اللہ پہ گاڑی رک گئی میری؟ کس میں یہ مجال ہے جو کہتے بس اللہ؟ نہیں ہو سکتا, کیونکہ کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف مجھے ماننا. اگر اللہ کو صرف اپنے آپ کو پہچانوانا ہوتا تو پھر خلق کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ انبیاء کو مبعوث کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بعثت کی ضرورت کیا تھی؟ بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں. جب تک میرے انبیاء پر ایمان نہ لاؤ تمہارا دین ہی کامل نہیں ہو سکتا. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. ہر جگہ انبیاء پر ایمان کو واجب قرار دیا. ان انبیاء کے ایمان کے بغیر اللہ پر ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو جو انبیاء اس نبی کے طفیل آئے ہوں, وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہو, مجھے بتائیے کہ اس کے بغیر کیا اللہ کو یہ پسند ہوگا کہ میں اللہ ہی اللہ کرتا چلا جاؤں؟ اس کی محبت کو واجب قرار دیا, اس کا اتباع کرنا, اس کی پیروی کرنا. تو اطاعت ہوتی ہے اقوال میں. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ نے کہا وہ مانو, جو رسول نے کہا وہ مانو, جو اولی الامر کہہ رہا ہے وہ بھی مانو. اطاعت ہے نا, اطاعت ہے. تشریح کون کرے گا؟ قرآن مجید کی 6,500 کے لگ بھگ آیات, ان آیات کی تشریح کون کرے گا بھائی؟ تفسیر کون کرے گا؟ قیامت تک کے لیے کتاب آئی ہے, سفر ختم نہیں ہوا. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک ہو کر اولین و آخرین کا علم بھی اسی کتاب میں موجود ہے. تو جب کتاب میں یہ سارے علوم موجود ہیں بھیا, تو اب مجھے بتائیے کہ ایک نہ ایک صاحب علم کتاب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو جب کتاب میں اولین و آخرین کا علم موجود ہے تو پھر تشریح کرنے والا بھی قیامت تک ہونا چاہیے, تفسیر کرنے والا بھی قیامت تک ہونا چاہیے. اب یہ عالم اسلام میں جو اتنا اختلاف نظر آ رہا ہے تو کس وجہ سے نظر آ رہا ہے؟ کتاب, کون سا مکتب ایسا ہے کہ جس کے پاس کتاب نہیں ہے؟ سب کے پاس کتاب ہے یا نہیں ہے؟ ہر ایک کے پاس کتاب ہے, مگر تشریح اپنی مرضی کی جب کرے گا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ بالکل ایسا ہے کہ جب تک مسجد اللہ کا گھر ہے تو کوئی جھگڑا نہیں. بھائی ابھی آپ دیکھ لیجئے, ابھی آپ کے سامنے ہے, ابھی حج تمام ہوا ہے. مسجد الحرام یعنی بیت اللہ, مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عرفات, منا, مزدلفہ,
یہاں کوئی دعوے دار نہیں کہ میرا گھر ہے، لہذا کسی کی جرت بھی نہیں کہ اپنے دوسرے بھائی کو نماز پڑھنے سے روک دے، ہے کہ نہیں؟ اب یہ تو دیکھیے، یہ تو سارے عالم اسلام کی بات ہے، سب چینلز پہ 1.5 ارب مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی دیکھ رہے ہیں براہ راست کہ وہ لڑنے والے لوگ، وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے والے لوگ، وہ ایک دوسرے کو دائرہ ایمان سے خارج کرنے والے لوگ سب ایک جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں، مگر کسی کی مجال نہیں کہ دوسرے مسلمان کو، دوسرے مکتب کے کسی اپنے بھائی کو نکال باہر کرے کہ تم یہاں کیسے گھسا ہے، کیوں؟ جانتا ہے کہ یہ میرا گھر نہیں اللہ کا گھر ہے۔ تو جب تک اور جہاں بھی مسجد اللہ کا گھر رہے گی اور ہے، وہاں یہ جھگڑا نہیں۔ جہاں کہنا شروع کیا میری مسجد اور تیری مسجد، جہاں جہاں یہ جھگڑا ہے، جہاں جہاں مسجد اللہ کے گھر کے بجائے میری مسجد تیری مسجد، تو میری مسجد میں کیوں آیا، میں تیری مسجد میں نہیں جاؤں گا، تو بھائی جب تک اللہ کا گھر ہے اور جہاں بھی ہے وہاں کسی کی مجال نہیں کسی مسلمان کو آنے سے روک دے۔ اور جہاں قبضہ گروپ ہو، جہاں نام اللہ کی مسجد کا اور کام کچھ اور ہو، تو میرے بھائی اب وہ اس کا میں کیا عرض کر سکتا ہوں، تو مسجد ضرار کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے۔ تو جب لوگ اللہ کے گھر پہ بھی قبضہ جمانے کے چکر میں آ جائیں گے تو پھر وہاں یہ سارے جھگڑے موجود رہیں گے۔ بس اسی طرح کتاب کی تشریح کرنے کا حق، کتاب کی تفسیر کرنے کا حق بھائی کسے ہے، کس سے لیا جائے؟ کتاب تو ہر ایک کے پاس موجود ہے نا، تمام مکاتب میں کون سا ایسا مکتب ہے جس کے پاس کتاب نہ ہو، جو کہہ دے میرے پاس کتاب نہیں، تو خود ہی خارج ہو جائے گا۔ کتاب تو سب کے پاس ہے، یہ مطلب لیا کہاں سے جائے، یہ تفسیر لی کہاں سے جائے، یہ تشریح لی کہاں سے جائے؟ جن کا علم ناقص ہے ان سے، یا ان سے لی جائے کہ جو صاحبان علم کتاب ہو؟ ایسے ہی ہے بھائی۔ دیکھیں نا قرآن مجید نے اپنے بارے میں ارشاد ہوا، قرآن مجید کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اتارا تو اپنے پیارے اپنے محبوب پر ہے، اپنے بندے پر ہے، رحمت للعالمین پر نازل کیا قرآن مجید کو، ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قیامت تک کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ عقب سے نہیں داخل ہو سکتا نا۔ تو آخر یہ کون حفاظت کر رہا ہے کہ قرآن مجید اپنی حفاظت قرار دے رہا ہے، پروردگار عالم اپنی حفاظت قرار دے رہا ہے، یہ کون حفاظت کر رہا ہے قیامت تک؟ آپ کہیں گے کہ بھئی اللہ خود حفاظت کر رہا ہے، نہیں، سنت الہی قرآن مجید میں بتایا جا رہا ہے کہ بعض بندوں کے کام بھی ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ اپنا فعل قرار دے دیتا ہے، اور جہاں جہاں صاحبان علم سماعت فرما رہے میری گفتگو کو، وہ خود قرآن مجید کے حفاظ بھی بہت ہوں گے، ان کے سامنے کتنے مقامات ایسے آ جائیں گے کہ جن میں پروردگار نے بندوں کے فعل کو اپنی طرف پلٹایا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ جسم و جسمانیات سے آ رہی ہے، آخر یہ کوئی ہاتھ تو ہے جسے اللہ اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے۔ اللہ یا اب یہ دوسرے مقام پہ دیکھ لیجیے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے رسول جب آپ یہ کنکریاں مار رہے تھے تو آپ نے نہیں ماری، اللہ مار رہا تھا۔ بھائی وہ جسم و جسمانیات سے آ رہی، یعنی اس کا محتاج نہیں ہے، غنی ہے نا، محیط ہے، محیط وہ کسی چیز میں تھوڑی آتا، محیط ہے ہر شے پر، المحیط یہ اللہ کی ظاہر کہ نام بھی ہے، اس میں صفت بھی ہے اس کی، محیط ہونے کی احاطہ کیے ہوئے پورے کائنات کا، اس کی ذات۔ تو اب یہ بتائیے لیکن فعل کو اپنی طرف پلٹایا جا رہا ہے کہ نہیں پلٹایا جا رہا؟
ہمارا فعل ہے، ہم نے کیا۔ اب وہ خیر الگ بحث چلی جائے گی کہ کسی نے بھوک مٹائی تو پروردگار نے کہا ہم نے مٹائی، کسی نے خوف مٹایا تو پروردگار نے کہا ہم نے مٹایا۔ ایسے ہی ہے نا، لے ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ کون ہے جس نے قریش کو قحط سے نجات دی تھی؟ سیرہ ابن ہشام اور یہ سب بتا دیں گے ان کا نام، ہم تو اشارہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، بتا دیں گے کس نے قحط مٹایا؟ پروردگار فرما رہا ہے میں نے مٹایا۔ یہ کون ہے جس نے ابرہہ کا خوف جو طاری تھا اس خوف کو برطرف کیا؟ تلاش کر لیجیے ابرہہ کے حملے میں کون ایک باقی بچا تھا، مقابلے کے لیے کون ایک باقی تھا؟ تو جو پسندیدہ افعال ہیں پروردگار عالم اپنی طرف پلٹا رہا ہے کہ نہیں پلٹا رہا؟ ایسے ہی ہے نا، تو بس کوئی تو ہے جو حفاظت کر رہا ہے جسے پروردگار نے اپنی حفاظت قرار دیا۔ اور یہ کتاب ہے کہ نہ باطل سامنے سے آ سکتا ہے نہ عقب سے آ سکتا ہے۔ اب آئیے آپ کو لے کر چلیں، تو بس اطاعت کہاں ہے؟ اقوال میں اطاعت، جو کہہ رہا ہے اللہ مانو، جو فرما رہا ہے رسول اطاعت کرو، جو فرما رہا ہے اولی الامر اطاعت کرو۔ اتباع کیا ہے؟ اتباع کا معنی اقوال میں اطاعت کرنا نہیں، اتباع کا معنی ہے پیروی کرنا، یعنی جو رسول کرتا چلا جائے کرتے چلے جاؤ۔ اب جمع کریں گے مطالب کو جمع کریں گے، جو رسول کرتا چلا جائے وہ تم کرتے چلے جاؤ، یعنی اقوال میں اور اتباع میں جب تک اطاعت اور اتباع نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اتباع رسول کیا؟ جو کر رہا ہے، اعمال انجام دے رہے ہیں خدا کے حبیب، وہ اعمال انجام دیتے چلے جاؤ۔ جو کر رہے ہیں، جو عمل فرما رہے ہیں، اگر کسی کو پیار کریں، رسول کسی سے محبت فرمائیں، اچھا رسول کسی سے نفرت فرمائیں، رسول کسی کو شانوں پہ بٹھائیں، رسول کسی کو اپنے سینے پہ سوار کرا کے سلائیں، رسول کسی کی خاطر منبر سے اتر کے اسے آغوش میں بٹھا لے۔ آئیے، یہ تو اب سامنے کی باتیں جو سمجھ میں آ گئی آپ کو، اور آسانی سے سمجھ میں آ بھی جانا چاہیے تمام اہل اسلام کی، تمام مسلمان جانتے ہیں کہ کون ہستیاں ہیں اور خدا کا رسول یہ فعل کیوں انجام دے رہا ہے کہ دیکھو جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے کس سے محبت کی؟ تو اب یہ سلسلہ ٹوٹا تو نہیں محبت کا؟ ٹوٹا تو نہیں کہ جس سے رسول محبت کرے اس سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے۔ اب ایک اور سوال سامنے رکھ دیتے ہیں، پہلے تو یہ بتائیے کہ خدا کے رسول خدا کے حبیب کتاب کا سارا علم رکھتے ہیں یا تھوڑا سا رکھتے ہیں، تھوڑا سا نہیں رکھتے معاذ اللہ؟ اگر سارا علم نہیں دینا تھا کتاب کا تو پوری کتاب نازل ہی کیوں فرمائی اللہ نے؟ کتاب کا سارا علم ہے نا، پورا قرآن مجید نازل ہوا نا۔ اب معاذ اللہ یا تو کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں سارا علم نہیں ہے کتاب کا، کچھ ہے کچھ نہیں ہے۔ بھئی یہ پوری کتاب کا نزول بتا رہا ہے کہ جو کچھ بھی کتاب میں ہے اس سب کا علم خدا کے رسول کے پاس ہے۔ ہر علم، اگر قرآن مجید یہ فرما رہا ہے
کہ لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کو میں نے قرآن مجید میں نہیں رکھ دیا، کتاب مبین میں نہیں رکھ دیا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ صرف قرآن مجید میں رکھا ہے، رسول کے پاس نہیں ہے. قرآن مجید میں ہونے کا مطلب ہی ہے کہ جو کچھ بھی قرآن مجید میں ہے رسول کے سینے میں ہے. ہر خشک و تر کا علم رسول کے پاس ہے کیونکہ کتاب میں ہے، کتاب میں موجود، لہذا قلب رسول میں موجود ہے. جب قلب رسول میں ہر شے کا علم موجود ہے، اولین کا بھی آخرین کا بھی، ہر خشک و تر کا جو کچھ کائنات میں ہے، اس سب کا علم رسول کے پاس ہے کیونکہ کتاب میں یہ سارے علم ہے. اللہ نے دیے نا بھائی، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ پروردگار نے یہ علم دیا، پروردگار نے یہ کتاب جس میں سارے علوم جمع کر دیے قلب رسول پہ نازل کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہے. آپ دیکھیں نا، امین بھی ہیں اور صادق بھی. امین کیسے ہیں، صادق کیسے ہیں؟ سن لیجئے. صادق ایسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ کا فرمان ہے وہ ہے قرآن، جو رسول کا فرمان ہے وہ حدیث. میرا سوال یہ ہے تمام سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے، کہ یہ تعریف کی نا آپ نے کہ جو اللہ کا فرمان ہے وہ ہے قرآن، جو رسول کا فرمان ہے وہ حدیث. مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کا فرمان کس کی زبان پہ جاری ہوا؟ اللہ کا فرمان کس کی زبان پہ جاری ہوا بھائی؟ اللہ کے فرمان کو آپ نے کس کے لسان مبارک سے سنا؟ اسی کا فرمان ہے. یہ ہے اس کی سچائی کہ جسے کہہ دے اللہ کا کلام تو قرآن، اور جسے کہے میرا قول تو حدیث. لسان مبارک تو ایک ہی ہے نا بھائی، اسی پہ قرآن جاری ہو رہا ہے، اسی پہ حدیث جاری ہو رہی ہے. تو یہ ہے اس کی سچائی، اس پر ایمان لاؤ. جسے وہ کہہ دے اللہ کا کلام تو مانو، اللہ کا کلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امین ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اچھا کلام لگے معاذ اللہ، جو سبھی کلام اللہ کا اچھا ہے، اور اسے خدا کا رسول یہ کہہ دے کہ یہ میرا کلام ہے. نہیں، جو کچھ کہہ دے امین ہے، جیسا آ رہا ہے ویسا ہے کہ نہیں. اب 3 آیات کا سورہ ہو یا 300 کے لگ بھگ آیات کا سورہ ہو، 250 سے زیادہ آیات کا سورہ ہو، اب یہ جتنے بھی سورے ہیں یہ سب کے سب کلام الہی، کیونکہ رسول نے کہہ دیا کہ کلام الہی ہے. رسول نے فرما دیا کلام الہی، تو بس جو وہ دیتا ہے وہ لے لو، جو دیتا ہے وہ لے لو. تو بالغ پیغمبر جب پردہ فرما جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پیغمبر جب پردہ فرما جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کس کے پاس جائیں؟ اس زمانے تک کے حالات، اس زمانے تک کے مسائل آپ نے اپنی لسان مبارک پہ جاری فرما دیے. اب جس کو نہیں معلوم کہ اس کے بعد کہاں رجوع کرنا ہے، اس کی سنتوں کا سفر بھی رک گیا. معذرت کے ساتھ تمام اہل اسلام کو ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں. وہ گاڑی رک گئی کہ پہناوا کیا تھا، کھانا پینا کیا تھا، رہن سہن کیا تھا، سواری کیا تھی، بس اس سے آگے سب بدعت. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا بدعت. دیکھنا یہ کہ رسول کے زمانے میں کیا کھایا، کیا پیا، کیا اوڑا، کیا پہنا، کیسے چلے، کون سی سواریاں استعمال کی، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ بھی وہ اس زمانے میں نہیں تھا، لہذا دھوکہ کھا گئے نا. حالانکہ خود قرآن مجید نے فرمایا اللہ نے کہ قیامت تک کا علم ہے. انسانی ترقی کو کون روک سکتا ہے؟ آگے جائے گی، مگر شریعت کے دائرے میں رہنا چاہیے. لباس کا تعلق ثقافت سے ہے، بےہودہ نہ ہو. تمہاری ثقافت کا جو لباس ہے اچھا ہے پہن لو. ایسا نہ ہو کہ بےہودہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اس سے اعضائے بدن کی نمائش ہو، ایسا نہ ہو. لیکن لباس تمہارا ثقافتی لباس ہے. ہر علاقے کا
58-59 اسلامی ممالک، سب کا لباس الگ، رہن سہن الگ، زبان الگ ہے کہ نہیں ہے؟ ساری زبانیں بھی بدعت ہیں؟ نہیں ہے نا؟ نہیں، تمام مسلمان اس بات کو سمجھتے ہیں، اس بات کو جانتے کہ نہیں بھئی اس کا تعلق کلچر کے ساتھ ہے، ثقافت کے ساتھ ہے، رہن سہن کا انداز علاقائی ہوتا ہے۔ قدر مشترک کیا ہے کہ شریعت نے جو فریم بنا دیا اس فریم سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حکم دے دیا کہ ایسا لباس نہ پہننا جو بےہودگی پر مبنی ہو، جس سے اعضائے بدن کی نمائش ہوتی ہو، جس سے دوسروں کے جذبات بھڑکنے کا خطرہ موجود ہے، وہ ایک کلی حکم دیا اسلام نے، ایک بطور کلی۔ تو سفر تو جاری ہے نا، گاڑیاں بدلیں گے، آپ بیل گاڑیوں پہ کب تک سفر کریں گے بھائی؟ اونٹ گاڑیوں پہ کب تک سفر کریں گے؟ آپ گھوڑوں پہ کیسے کیوں سفر کریں گے؟ سب بدلا کہ نہیں بدلا؟ تو بس جب قیامت تک یہ ابزار، یہ آلات ترقی کریں گے، مشینیں ترقی کریں گے، تو کتاب کا سفر بھی جاری رہے گا کہ نہیں؟ بس تشریح کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ تو جس نے راستے کو نہیں سمجھا، بس دیکھیے بڑی احتیاط سے ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہو نہیں سکتا، عقلاً محال ہے کہ رسول تو امین ہو خود اور اپنے بعد کسی امین کی طرف نشاندہی نہ کرے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ایک نہ ایک امین ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے اللہ کی طرف سے رسول پر آیا ایسے ہی اس کے پاس جائے۔ تو تلاش کیجئے کہ وہ کون ہے۔ ایک ہی ہستی پوری کائنات میں، اسی کے یہ اقوال، اور کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ یہ فرماتا نظر آ جائے کہ اللہ کے رسول نے مجھے علم اس طرح بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا بھرا۔ تلاش کی محمد والے محمد بلند ترین تو آپ تلاش کیجئے وہ کون ہے جو یہ فرماتا نظر آ رہا ہے کہ میں رسول کے پیچھے پیچھے اس طرح چلتا تھا بچپن میں جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ میں سوال کرتا تھا، خدا کے رسول مجھے جواب دیتے تھے، جب میں خاموش ہوتا تھا تو رسول خود بتانے لگتے تھے۔ کہیں تو تلاش کیجئے، اور اگر پھر بھی ڈھونڈنے میں مشکل ہو تو حجۃ الوداع میں غدیر خم کا نظارہ کر لیجئے۔ النبی اولی بالمومنین علی انفسہم، نبی کو حق تصرف ہے مومنین پر۔ حق تصرف وہی اولی الامر کا حق، یعنی حق تصرف کیا ہے؟ وہ فرما دے کہ روزہ افطار کر دو تو اب روزہ رکھنا حرام۔ حق تصرف یہ ہے کہ اگر وہ فرما دے کہ نماز توڑ کے میری آواز پہ لبیک کہہ دے تو رکنا حرام۔ حق تصرف یہ ہے کہ وہ حکم دے دے کہ میاں بیوی الگ تو ساتھ رہنا حرام۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ معمولی سامنے آج آسان سے الفاظ میں سمجھا دے کہ اسے کہتے ہیں حق تصرف۔ بس یہ حق تصرف ہے۔ النبی اولی بالمومنین علی انفسہم، نبی کو حق تصرف حاصل ہے مومنین کو ان کے نفسوں پر، ان مومنین سے بھی زیادہ۔ تو اب غدیر خم کا معنی میں تو بات تبدیلی کی جا سکتی ہے اور کرتے ہوں گے حضرات، لیکن اس واقعے کا انکار تو کسی نے نہیں کیا۔ واقعے کا انکار تو نہیں کر سکتے نا، واقعہ تو رونما ہوا۔ اس قول کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کسی کا شانہ پکڑ کے بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ اب میں مولا کا معنی نہیں کرتا، صاحبان علم پر چھوڑ دیتا ہوں، جو معنی جی میں آئیے کر لیجئے آپ، مگر یہ طے ہے کہ جیسا رسول مولا ہے ویسا یہ علی مولا۔
تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ۔ اب یہ بتائیے جو غدیر خم میں موجود تھے 1,24,000 حجاج کرام، صرف انہی کے لیے قول تھا؟ انہی کے لیے قول ہونے کا مطلب کہ خدا کے رسول بس انہی کے مولا ہیں؟ یہ رسول کی مولائیت کب تک ہے، کہاں تک ہے؟ طے کر لے لوگ۔ اور نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں بار بار وہ آیت کا حصہ تلاوت کر رہا ہوں اسی لیے کہ سمجھ میں آ جائے بات کہ النبی اولی بالمؤمنین علی انفسہم، یہ آیت قیامت تک کے لیے یا ایک محدود وقت کے لیے؟ جو لوگ سامنے موجود تھے ان کے لیے یا ہر ایک کے لیے، قیامت تک آنے والے کے لیے؟ ہر ایک کے لیے ہے نا۔ یعنی رسول کی مولائیت کا منصب قیامت تک کے لیے ہے، بلکہ یقین رکھو محشر میں بھی ہمارا مولا ہے، خدا کا رسول وہاں بھی ہمارا مولا ہے، اسی کی چھاؤں میں، اسی کی محبت کی چھاؤں میں ہوں گے سب عاشقان رسول۔ اطمینان رکھیں، اسی کی محبت کی چھاؤں میں ہوں گے سارے عاشقان رسول۔ تو اب مجھے بتائیے کہ مولائیت کہاں تک جا رہی ہے؟ تو اب یہ جو غدیر خم میں اعلان کیا ہے، یہ کس مولائیت کا اعلان کیا رسول نے؟ کہ میں جس کا میں مولا، جو قیامت تک گواہی دے رہا ہے رسول کی رسالت کی، وہ اعلان کر رہا ہے نا کہ رسول میرا مولا، اعلان کر رہا ہے کہ رسول میرا مولا، آج بھی اعلان کر رہا ہے۔ بس اب اس اعلان کا مفہوم خود سمجھ لیجئے کہ کیا ہے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، یعنی قیامت تک آنے والے لوگوں میں جو مجھے مولا مانے گا، ہر اس پر لازم ہے کہ علی کو بھی مولا مانے، علی کو بھی مولا مانے۔ یہ ہے اتباع رسول۔ جیسا رسول کرتا چلا جائے ویسے کرتے چلے جاؤ۔ تو بس ایک نہ ایک امین ہونا چاہیے نا، کہ جس کے حکم پر بھی عمل کیا تو اطمینان حاصل ہے کہ حکم رسول ہے، جس کے عمل پر پیچھے چلے تو اطمینان حاصل ہوا کہ اتباع رسول ہے۔ اس لیے خدا کے رسول معرفی کراتے چلے گئے۔ بس جس طرح باطل داخل نہیں ہو سکتا قرآن میں، اب قرآن کے محافظین کی بھی ایک صفت سن لیجئے۔ یہ جو تمام مسلمان غریب امیر سب محبت اور عشق میں سرشار ہو کر پنجے تن کو پکارا کرتے ہیں، آخر یہ پنجے تن کا مسئلہ کہاں سے آغاز ہوا؟ یہ وہی حدیث قصہ والی بات ہے نا، کہ جب ایک چادر میں جمع ہوئے قصہ یمانی میں، تو اللہ کے رسول نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی وحامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی۔ باری لاہا، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، یہ ہے میرے اہل بیت، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، یہ میرے خاص ہیں، ان سے محبت مجھ سے محبت ہے، ان سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے۔ یہ فرمایا ان پنجتن کے لیے۔ بس یہ پنجتن کا حصار بھی ایسا ہے کہ ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے جن سے یہ واقعہ نقل ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اجازت چاہی تھی کہ میں اس چادر میں داخل ہو جاؤں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، مگر آپ جنتی ہیں۔ بہشت کی بشارت دی کہ آپ بہشت میں جائیں گے، آپ جنتی ہیں، مگر اس چادر میں نہیں۔ حصار بنایا اللہ کے رسول نے، بتایا کہ یہ وہ حفاظت کرنے والے ہیں جو معدن رسالہ ہیں، جو مختلف الملائکہ ہیں، ان کی جو منزل ہے تمام تر منزلوں کے باوجود کوئی دوسرا اس منزل کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اب اتنا تو انصاف سے کام لے لیجئے نا، تاریخ کے اوراق کو اتنا تو پلٹ لیجئے، چھوڑیے ساری بحث مباحثوں کو، ان میں کیا رکھا ہے؟ آج کا ماحول، آج کا زمانہ اس بات کا متقاضی نہیں
کہ ہم لوگوں میں فتنہ و فساد کی باتیں کرتے پھریں. ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا. آئیے سر جوڑ کر بیٹھ جائیے, جو متفق علیہ باتیں ان پر تو اتفاق کر لیجیے, نہ باقی چھوڑیے. کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی دوسرے کی دل آزاری کرے, وہ میرا ہو یا آپ کا ہو, کسی کو حق نہیں. ہمارے بھی کسی کو حق نہیں کہ کسی کے مقدسات کی بے احترامی کرے, کسی کو حق نہیں. یہ ایک اصول ہے. لیکن کہیں تو کوئی یہود و نصارہ کے ایجنٹ چھپے بیٹھے ہوں گے کہ جو یہی چاہتے ہوں گے کہ بس ان میں کشت و خون ہوتا رہے, یہ ایک دوسرے کو مارتے رہے, کشت و کشتار ہوتی رہے, ان کے شہروں میں بدامنی رہے, بے امانی رہے. مگر اتنا تو طے ہے نا کہ پنجتن پر تو کسی کا اختلاف نہیں. حسین منی وانا من الحسین پہ تو کسی کا اختلاف نہیں. اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں کہ حسین مجھ سے, میں حسین سے ہوں. اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں کہ جب دین کو لہو کی ضرورت پڑی تو علی اور اولاد علی آگے بڑھی ہے. جس طرح ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا پاک و پاکیزہ مال استعمال ہوا, بالکل اسی طرح شجر اسلام کی آبیاری کے لیے پاک و پاکیزہ خون بھی درکار تھا. اس لیے کربلا سجائی حسین نے. لوگ کہتے ہیں کہ پسر سعد نے اور ابن زیاد نے حسین اور ان کے مختصر سے قافلے کو, کارواں کو کربلا کے میدان میں گھیر لیا. غلط کہتے ہیں. انہیں معلوم ہی نہیں کہ کس کی مجال ہے کہ حسین کو کربلا میں گھیر لیتا. یہ حسین ہے جو یزیدیت کو کربلا میں گھیر رہا تھا. بدر و احد کے شکست خوردہ, خیبر و حنین کے شکست خوردہ زخم چاٹنے والے نقابے ڈال ڈال کر اسلام پر نقب زنی کر رہے تھے. حسین نے اپنی منصوبہ بندی کی تھی کہ اس ہر جنگ میں بچ کے نکل بھاگے ہو, ایسا گھیرا ڈالوں گا تمہارے گرد کے قیامت تک کربلا سے پیچھا چھڑانا چاہو گے, کربلا تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی. اس لیے یہ حسین اور رب کا وعدہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارے ذکر کو زندہ کر دوں گا. یہ وعدہ ہے حسین کا خدا کے ساتھ, خدا کا حسین کے ساتھ. میں تیرے راستے میں سب لٹا دوں گا, اور اس کے جواب میں راضیتم مرضیہ کی منزل اللہ بھی وہ دے دے گا کہ یہ بندے راضی ہو جائیں گے. ایسے ہی ہوا. تو کس کی مجال تھی حسین کو گھیر لیتا؟ حسین نے گھیرا ڈالا. اگر ایسا نہ ہوتا تو آج اس ذکر حسین سے فرعونیت لرزہ برندام نہ ہوتی, یزیدیت لرزہ برندام نہ ہوتی. بھائی شہید ہو گئے حسین, ہم تو شہداء کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن نہیں بقول اقبال کے بہر حق در خاک خوں غلطی دے آست, پس بنائے لا الہ گردی دے آست. یہ اقبال کہہ رہا ہے کہ یہ ہے حسین. نقش الا اللہ بر صحرا نوشت, سطر عنوان نجات ماں نوشت. یہ ہے حسین. کون جیتا کون ہارا, کر دیا تاریخ نے فیصلہ. یہ مجالس عزا, یہ ذکر حسین, یہ حسین کی فتح کا اعلان ہوتا ہے ہر سال. اس کا ذکر باقی ہے. اپنا لہو دے کے شجر اسلام کی آبیاری کی حسین, صرف اپنا لہو دیا. بہت معذرت کے ساتھ ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر صرف شہداء کی بات ہوتی تو واقع کربلا بھی 10 محرم تک محدود ہو جاتا. عجیب ہے ذکر حسین.
یہ وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کو کسی سے منوانے کے لیے زبردستی کی ضرورت نہیں. کبھی آپ نے کسی کو کہا کہ آؤ زبردستی ہمارے ساتھ یہ دن مناؤ؟ نہیں، یہ تو انسانیت کی آواز ہے. اس لیے مطمئن رہو، اس ذکر کا وہی ذمہ دار ہے جس کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے حسین نے جان دی ہے، اپنے بچوں کو قربان کیا. 10 محرم تک محدود رہ جاتا، لیکن معرکہ یہاں تک محدود نہ رہا. کربلا نہ پہنچتی آپ تک اگر ساتھ اس کے شریکت الحسین زینب نہ ہو. اگر کربلا میں علی کی بیٹی نہ ہوتی، کربلا کو اس عالم میں کہ جب سر پہ چادر نہ ہو دکھتا ہے، جب بازو رسل سے بدے ہوں، بازاروں اور درباروں میں کربلا کو بیان کرتی جا رہی، لوگوں کے دلوں میں اتارتی چلی گئی کربلا کو. اس لیے حسین اپنی بہن کو ساتھ لائے، حالانکہ معلوم تھا کہ واقعی کربلا پیش آنا ہے. رسول بتا کے چلے گئے، خبر دے کے چلے گئے تھے، مگر اس کے باوجود بیوی بچوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو لانے کا سبب کیا تھا کہ یہ نہ ہوئے تو ظالموں کی سفاکیت سامنے نہیں آئی. کہ مردوں کو شہید کر لیا تھا، بات ختم ہو گئی، لیکن اتنی دشمنی تھی اولاد علی سے کہ یہ تو دیکھا علی کی بیٹیاں ہیں، یہ نہ دیکھا کہ تمہارے رسول کی نواسیاں بھی بغض علی کی آگ میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ جس کا کلمہ پڑھتے تھے اسی کے بچیوں کے خیموں کو جلا ڈالا، اسی کے نواسیوں کے سر سے ردائیں چھین لی گئی. مجھے بتائیے کہ کسی کے گھر میں 72 لاشیں پڑے ہوں، آج بھی اگر کسی سے دشمنی بھی ہو تو لوگ بھلا کے اس کے گھر میں تعزیت کے لیے چلے جاتے ہیں کہ دشمنی مخالفت اپنی جگہ. آج اس کے گھر میں جنازہ ہوا ہے، آج اس کے گھر میں جنازے آئے. ثانیہ زہرا کی ذرا مظلومیت تو دیکھیے آپ کہ 72 لاشیں بکھرے ہوئے ہیں گنج شہیدہ میں، اس میں 18 اس کے بھائی، جوانان بنی ہاشم، علی کے بیٹے، عقیل کے بیٹے، جعفر کے بیٹے، خود اس کے بیٹے، بھائی حسن کے بیٹے، حسین کا کڑیل جوان خود حسین. مگر جانتے ہیں کس انداز میں پرسہ دیا گیا زینب کو؟ عصر عاشور کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں، سہم گئے بیویاں بچے سہم سہم کرے خیمے میں جمع ہونے لگے. ثانیہ زہرا کے گرد سب بیویاں بچے جمع. کسی نے کسی کو ایسے پرسہ نہیں دیا ہوگا جو کربلا میں دیا گیا اولاد رسول کو پرسہ. حملہ کیا گیا یہ سوچے بغیر کہ ان خیموں میں آل رسول ہے، یہ سوچے بغیر کہ ان خیموں میں جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کی بیٹیاں ہیں، اس کی نواسیاں ہیں. مال و اسباب لوٹا گیا، اور صرف مال و اسباب نہیں لوٹا گیا، خیمے کو آگ لگا دی گئی. جو ہی خیمے کو آگ لگی بیبیاں نکل کر دوسرے خیمے میں، یہی سلوک بیبیاں تیسرے خیمے میں، آخری خیمہ بچا. اب شہزادی ثانیہ زہرا نے سید سجاد کا شانہ پکڑ کر ہلائے، بیٹا سید سجاد وقت کے امام ہو، ہوش میں آؤ، بتاؤ کیا کرے زینب؟ یہ آخری خیمہ بچا ہے، جل کر جان دے دو یا باہر نکل جاؤں؟ سید سجاد نے غش سے آنکھیں کھولی، پھوپھی اماں خیمے سے باہر جانا، بلکہ عزاداروں کچھ بعید نہیں کہ یہ بھی فرمایا ہو کہ خیمے سے باہر بھی نکلنا ہے. ابھی تو سروں سے چادریں بھی چھینی جائیں، ابھی بازوؤں سے رسن بھی باندھی جائے گی. عزاداروں خیمے جل رہے ہیں، جلتے خیموں کا دھواں اٹھ رہا ہے. بیویاں آخری خیمے سے نکلی ہی تھی کہ نیزے کی انیوں سے چادروں کو کھینچا جانے لگا.
یا مصطفیٰ وا جدہ وا علیہ، یہ صداؤں سے میدان کربلا گونج رہا ہے. بیویاں پکاری اے نانا مصطفیٰ، اے بابا حیدر کرار، دیکھو آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. کچھ نہ بچا. بس جب سورج غروب ہوا تو زینب نے جلتے ہوئے خیموں کی راکھ دیکھی. جلے ہوئے خیموں کی راکھ تھی. زینب بکھرے ہوئے بیویاں اور بچے. ام کلثوم کو پاس بلایا، جمع کرنا شروع کیا. بیویوں کو بچوں کو ایک ایک کر کے ڈھونڈ کر لا رہی ہے زینب. سب جمع ہو گئے مگر سینے پر سونے والی سکینہ کا کیا مصیبت. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ شام غریبہ ہے کیا. چشم تصور سے دیکھو کہ اولاد رسول جن کے سب مردوں کو شہید کر دیا گیا، بیٹھنے کے لیے دری نہیں، بیٹھنے کے لیے چادر نہیں. بس اس عالم میں زینب دیکھ رہی ہے، ایک ایک میدان کے چاروں طرف جا رہی ہیں، آواز دیتی جا رہی ہے، میری بچی سکینہ کہاں ہے، میری بچی سکینہ کہاں ہے. یہ وہی سکینہ ہے کہ جب دوڑ رہی تھی میدان میں، دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. حمید بن مسلم نے، جو راوی ہے لشکر پسر ساتھ کا، اس حمید بن مسلم نے چاہا تھا پکڑ کر دامن کی آگ ہو جائے. بچی پیچھے ہٹ کر کہتی ہے، خبردار او عربی، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں رسول زادی ہوں، میں سیدانی ہوں، میرے قریب نہ. یہ وہی سکینہ ہے جسے ڈھونڈ رہی ہے زینب. کربلا کے اندھیرے بن میں جب ایک نشیب کی طرف بڑی پکارتی، میری بچی بھائی نے میرے حوالے کیا تھا، میں بھابھی کو کیا منہ دکھاؤں گی، میری بچی سکینہ. اس نشیب سے آواز آئی، آہستہ آہستہ. میری بہن زینب آہستہ بولو، میری بچی ابھی سوئی ہے. بس جب اس آواز کی سمت بڑھی تو کیا دیکھا، بچی ایک بے سر کے لاشے پر کیسا لاشا. کچھ دیر پہلے یہ جسم نازنی، جسم اثر اتنے تیر پیوست تھے کہ تیروں پر معلق تھا، لیکن جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا تھا تو زیارت ناہیہ کے الفاظ ہیں امام زمانہ کے، میرا سلام ہو اس لاشے پر جو گھوڑے کی ٹاپوں تلے ایسے پامال کیا گیا تھا کہ خاک سے یکساں کر دیا گیا. یہ وہ لاشا زمین سے یکساں. آگے بڑی زینب، سمجھ گئی میرے بھائی کا لاشا. پہچان خود سب سے بڑی سکینہ ہے جو سر رکھ کے اس لاشے پر سو رہے. آگے بڑی، آہستہ سے سکینہ کو اٹھایا. سکینہ ضد کر رہی ہے مجھے بابا کے سینے پر سونا. بس اتنا پوچھا ثانیہ زہرا نے، میری بچی یہ تو بتا تو نے لاش کو پہچانا کیسے؟ میری بچی لاش کو لباس سے پہچانا جاتا ہے، لاش کو جسم سے پہچانا جاتا ہے، لاش کو صورت مبارک سے پہچانا جاتا. اور اس لاش کا سر بھی نہیں، صورت بھی نہیں، اور یہ تو خاک کے ساتھ یکساں ہے. تو نے پہچانا کیسے کہ میرے بابا کا جنازہ، تیرے بابا کا لاش ہے؟ بس بچی رو رو کر کہتی ہے، پھوپھی اماں کیا بتاؤں، جب میرے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور میں دوڑ رہی تھی قتل گاہ کی طرف چلاتی ہوئی، بابا بابا بابا، اسی لاشے سے آواز آئی تھی، آ میری بچی سکینہ میرے پاس آ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. صدق اللہ.